اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کان علی الہدی۔ آج ہمارا سورۃ العلق کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم جو باقی آیات رہ گئی تھی وہ ہم آج سیکھیں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ویڈیو دیکھے اس کو کمپلیٹ سمجھ میں آئے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اس آیت میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ارأیت میں جو حمزہ ہے اس کو آپ نے واضح طور پر پڑھنا ہے، عین کی آواز نہ آئے یہاں پر۔ بعض اوقات عین کی آواز نکالتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کانا میں آپ نے کاف کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر، کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر کاف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کان علی الہدی، اب ہدا میں آپ دیکھیں دال کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور چھوٹی مد بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر دو لمبائی کی مقداریں جمع ہو رہی ہیں۔ کھڑا زبر کو، جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس لفظ کو دو الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر چھوٹی مد آ جائے اس کو تین الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں پر دیکھا دال کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ مقدار لمبائی کی کس کی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تو وہ چھوٹی مد کی تھی، تو ہم دال کو تین الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اس طریقے سے آپ اس آیت میں ریوائز کریں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آگے دیکھیں۔ او امر بالتقوی، یہ آیت آسان ہے، اس میں زیادہ غلطی نہیں ہوتی، بس آپ نے جو قاف ہے بالتقوی میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ موٹا قاف پڑھا جائے، بالتقوی بریک قاف کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بالتقوی، یا واو کے اوپر جو آخری حرف ہے واو، اس کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر، تو واو کو دو الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ او امر بالتقوی، اگلے آیت کو دیکھیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب اس آیت کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ کذب ہے اس میں ذال کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے، زا نہیں پڑھنا، کذب یہ غلط ہو جائے گا۔ کذب وتولی، آخری آیت جو ہے وہ لام ہے، اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کو آپ نے دو الف کے برابر لمبا کرنا ہے جو آخری حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارأیت میں حمزہ کی ساؤنڈ کا خاص خیال رکھنا ہے، تو اس آیت کو آپ صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، آگے دیکھیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، اب یہاں پر یعلم یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہاں پر عین کی ساؤنڈ میں بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں علم یعلم، الف کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عین کی ساؤنڈ ہی واضح نہیں ہوتی، تو اس جملے کو آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ الم یعلم بان اللہ، یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ یہاں پر میں نے موٹا پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے، تو پھر آپ لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھیں گے آپ اسے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو نون ہے اس کے اوپر کیا ہے زبر، نون مشدد ہے اور اوپر کیا ہے زبر، تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، یرا میں آخر جو حرف ہے را کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر، دو الف برابر را کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آیت کو دوبارہ ریوائز کریں۔ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، آگے دیکھیں۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اس جگہ پر آ کے میں نے خود ہی سانس کو توڑا ہے کیونکہ ایک خاص وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کلا میں جو لام کے ساتھ الف ہے، لام الف لا، یہاں پر آپ نے لا کو لمبا کرنا ہے، الف سے پہلے لام کے اوپر کیا ہے زبر، تو یہاں پر کلا جو لا ہے اس کو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، یہاں پر ینتہ پہ میں نے وقف کیوں کیا تھا، یہاں پر آپ کو ینتہ کے بعد چھوٹا سا لام الف لا نظر آ رہا ہے، جہاں پر پورے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوتا ہے نا لام الف لا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمے اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو بعض اوقات ترجمے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وقف نہیں کرنا ہوتا،
تو یہاں پر اگر بالفرض ہمارا سانس ٹوٹ جائے یا وقف ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم پیچھے سے ملا کر لفظ کو پھر آگے والے لفظ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، صرف ایسے نہیں پڑھیں گے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ پہ ہمارا وقف ہو گیا، سانس ٹوٹ گیا، پھر ہم آگے پڑھ دیں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر وقف نہیں کرنا ہوتا، اب ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے تو ایک مجبوری ہے، تو ہم پیچھے سے جو ہے وہ ملا کے پھر پڑھیں گے آگے والے لفظ کو، ٹھیک ہے؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ینتہی میں جو ہا ہے آخر میں وہ موٹا ہا پڑھنا ہے، ینتہی لنسفعًا، اب یہاں پر عین کے اوپر دو زبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پورے قرآن پاک میں آپ ویسے بھی آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا کہ جس لفظ کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش، وہاں پر آخر میں نون کی آواز آتی ہے۔ فرض کریں با دو زبر بن، اب یہاں پر نون کی آواز ہے، حالانکہ نون لکھا نہیں ہوا، تا دو زبر تن، با دو پیش بن، لیکن یہاں پر عین کے اوپر دو زبر ہیں، عین آگے کسی لفظ کے ساتھ نہیں مل رہا، یہاں پر عین کے بعد نون کی آواز نہیں آ رہی، لنسفعم میم کی ساؤنڈ آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا سا میم جو اوپر لکھا ہوا نا فا کے اوپر، تو یہاں پر ہم ایسے فرض کریں گے ہم نے عین کو ملایا ہے میم کے ساتھ، تو اس لیے یہاں پر نون کی ساؤنڈ نہیں بلکہ میم کی ساؤنڈ آئے گی، لنسفعم بالناصیہ، اب یہاں پر نون مشدد ہے، ناصیہ میں نون کے اوپر ڈبلیو کا سائن آ رہا ہے، اور پورے قرآن پاک میں نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بن ناسیہ، اور ناسیہ میں جو سوال ہے وہاں پر سین کی ساؤنڈ نہ آئے، ناسیہ نہیں پڑھنا، ناسیہ، ٹھیک ہے؟ آیت کو ریوائز کریں، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، آگے دیکھیں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس جملے میں ناصیۃ میں سواد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سین کی ساؤنڈ نہ نکلے، اور خاطئہ میں خا کو کھا نہیں پڑھنا، خاطئہ نہیں پڑھنا، بعض خواتین ایسے پڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور طا اور حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ خاطئہ، تا کی ساؤنڈ نہ آئے طا کی جگہ، خاطئہ نہیں پڑھنا، خاطئہ۔ اب یہاں پر دوسری چیز، خاطئہ کے آخر میں ہے تا، تا دو زیر تین، اور یہاں پر تو پھر آخر میں ہم وقف کریں تو تا کی ساؤنڈ آنی چاہیے، تو میں نے تو ہا کی ساؤنڈ نکالی، خاطئہ۔ یہ بھی اصول ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کا جو آخری حرف ہے پورے قرآن پاک میں وہ اگر تا ہو، ٹھیک ہے، گول تا جیسے کہ یہاں پہ ہے، وقف کے وقت وہاں پر ہا کی ساؤنڈ آتی ہے، تا کی ساؤنڈ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وقف نہیں کرتے پھر تا کی ساؤنڈ آئے گی، وقف کریں گے تو پھر آخر میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر تا کی جگہ پہ ہا کی ساؤنڈ آئے گی، خاطئہ۔ اب آیت کو ریوائز کریں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، آگے دیکھیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یہ جملہ بہت آسان ہے، صرف عین کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی ساؤنڈ نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، اگلی آیت کو دیکھیں، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ بھی آسان ہے، یہاں پر زیادہ تر غلطی نہیں ہوتی، عین کی عموماً ہوتی ہے، وہ عین کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آخری آیت کو دیکھیں، كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اب اس آیت میں آپ نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کل لام، لام کو آپ نے لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر، الف سے پہلے لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر، کلا لا تطیعہ، لا تطیعہ میں دیکھیں تا اور طا یہ دونوں اکٹھے آ گئے، یہاں پر عموماً غلطی ہو جاتی ہے، ہم بعض اوقات طا کی جگہ پہ تا کی ساؤنڈ پڑھ دیتے ہیں، لا تطیعہ، تو یہ غلط ہو جائے گا، تا کی جگہ پہ تا کی ساؤنڈ آئے، طا کی جگہ پہ طا کی ساؤنڈ، لا تطیعہ واسجد واقترب، واقترب میں قاف کی ساؤنڈ کو آپ نے واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس آیت کو ریوائز کریں، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، یہ آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آخر میں آپ دیکھیں اس آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا السجدہ، یہاں پر میں دو باتیں آپ کو سمجھا دوں کہ نمبر ایک سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدہ کس پر واجب ہوتا ہے، کون سجدہ کرے گا۔ پہلی بات کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے کا طریقہ بہت آسان ہے، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا ویسے ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ بعض لوگ ایسا مطلب ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا، تو جب ہم وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، جب آپ نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر اور ہاتھ نہیں اٹھانے، سیدھا آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جا کے آپ نے جو تسبیحات سجدے کی ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھ لیا آپ نے، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے
اپنے سر کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، یہ آپ کا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا، نہ تشہد پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کرنا ہے، یہ آپ کا سجدہ آیت جو سجدہ آیت ہوتا ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز کہ سجدہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ صرف پڑھنے والے کے اوپر نہیں، بلکہ جو بھی آیت کو سنے گا۔ فرض کریں میں یہاں پر آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرے اوپر تو ہوگا، میں نے تو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ بھی جو بھی سن رہا ہے وہ بھی سجدہ کرے گا، اگرچہ اس کا سننے کا اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، آواز اس کے کانوں میں گئی ہے تو وہ اس کے اوپر سجدہ ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔